السلام علیکم ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین کے زمانوں میں سندھ میں کئی اقوام پائی جاتی تھی، جن میں جاٹ، مید، سیابجہ اور ٹھاکر سمیت کئی اقوام شامل تھیں۔ بالخصوص جاٹ، سیابجہ، ہساورہ، ہامرہ اور بیاسرہ کی اقوام عرب علاقوں میں بھی پائی جاتی تھیں، اور عرب لوگ یعنی صحابہ اور تابعین بھی ان سے واقف تھے، جس کا ذکر ہمیں کتب احادیث اور کتب تاریخ میں مل جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں جاٹوں کا۔ جاٹ قوم اس وقت سندھ کے ساحلی علاقوں میں پائی جاتی تھی اور غلہ بانی کیا کرتی تھی، اور آج بھی سندھ کے ساحلی علاقوں میں یہ جت کے نام سے جانی جاتی ہے، اور جانور اور اونٹ چراتی ہے، اور ان کو سندھ میں جت کہا جاتا ہے، اور عرب لوگ ان کو زت کہتے تھے۔ یہ قوم آج بھی جٹ یا جاٹ کے نام سے پنجاب، ہریانہ، دلی سمیت برِ صغیر کے دیہاتی علاقوں میں پائی جاتی ہے اور زراعت کے پیشے سے وابستہ ہے۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل رات میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، جو ایک لمبے قد، گندمی رنگ والے اور سیدھے بالوں والے آدمی معلوم ہو رہے تھے، جیسا کہ کوئی قبیلہ زت کا یعنی قبیلہ جاٹ کا آدمی ہو۔ اب صحیح بخاری کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موسیٰ کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایسے لگ رہے تھے جیسا کوئی قبیلہ شنوا کا آدمی ہو۔ شنوا ایک قحطانی یمنی عرب قبیلہ ہے۔ اب راوی کو شاید غلطی لگی ہے کہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ زت یعنی جاٹ کا نام لیا ہے یا شنوا کا، لیکن راوی کا زت یعنی جاٹ کا ذکر کرنا یہ بات بتاتا ہے کہ تابعین اور عرب اس وقت زت یعنی جاٹوں کو جانتے تھے اور وہ عرب میں رہا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک صحیح روایت ہے جس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جب بیمار ہو گئی تو ان کے بھتیجے ایک زت طبیب کے پاس گئے، یعنی کہ جو ایک اجمی جاٹ طبیب تھا اس کے پاس گئے۔ شاید وہ مسلمان ہو گیا تھا، اور اس طبیب نے بتایا کہ سیدہ عائشہ پر ان کی لونڈی نے جادو کیا ہے۔ تو جب تحقیق کی گئی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی لونڈی نے اعتراف کیا کہ اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر جادو کیا تھا۔ الادب المفرد للبخاری اور مسند احمد میں یہ روایت مل جائے گی، یعنی جاٹ لوگ تب عرب میں موجود تھے۔ اسی طرح کئی روایات میں بھی زت کا تذکرہ مل جاتا ہے۔ جاٹ لوگ اس وقت ایرانی فوج میں بھی موجود تھے۔ ایران کے مقبوضہ علاقوں میں ایرانیوں کے ماتحت بھی رہا کرتے تھے، کیونکہ یہ ان کے قیدی بھی تھے۔ جاٹ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مرتدین کے ساتھ مل گئے تھے، اور انہوں نے مسلمانوں سے بھی لڑائی لڑی تھی، مگر فتح مسلمانوں کی ہوئی تھی۔ اس کے بعد جاٹوں کو بصرہ کے علاقے میں لے جایا گیا، اور سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ جاٹ اور دیگر اجمی اقوام وہاں پر مسلمان ہوئی۔ چند ایک تابعین بھی ہمیں مل جاتے ہیں جو جاٹ تھے یعنی زت تھے۔ مید یہ ایک سمندری قزاقوں کی قوم تھی جو سندھ کے ساحلی علاقوں میں رہتی تھی اور بحیرہ عرب سے مسافروں اور تجارتی قافلوں کو لوٹا کرتی تھی، اور عرب ان سے خاصے پریشان تھے۔ یہ وہی قوم تھی جس نے محمد بن قاسم کے زمانے میں سرندیب کے بحری جہازوں کو لوٹا اور عرب عورتوں کو اغوا کیا تھا۔ مید آج بھی بلوچستان کے علاقوں جن میں گوادر اور لسبیلا شامل ہے پائے جاتے ہیں، اور غالباً یہ ماہی گیری کرتے ہیں۔ سیابجہ یا سبابجہ سیابجہ کے لوگ عرب کے ساحلی علاقوں میں رہا کرتے تھے، اور سندھ اور ہند ان کا آبائی علاقہ تھا۔ یہ جسمانی لحاظ سے کافی طاقتور لوگ تھے۔ ان کو سیابجہ اس لیے بھی کہتے تھے کیونکہ یہ اپنے جسم پر سیاہ کمبل لپیٹا کرتے تھے، سمندری سرد پانی، موسم اور آب و ہوا سے بچنے کے لیے، اور یہ عربوں کے بحری جہازوں اور کشتیوں کے سامان اور مسافروں کو سمندری قزاقوں جن میں مید بھی شامل ہے ان سے تحفظ فراہم کیا کرتے تھے، اور بوقت ضرورت ان سے جنگ بھی کیا کرتے تھے اور اپنا معاوضہ بھی لیا کرتے تھے۔ بیاسرہ بھی سندھ اور ہند کی قوم تھی۔ یہ عرب میں بھی موجود تھے، اور یہ عربوں کی مسافر کشتیوں اور بحری جہازوں کے ساز و سامان کو سمندری قزاقوں سے تحفظ فراہم کرنے کی خدمات دیا کرتے تھے۔ عربوں سے ان کے اتنے اچھے تعلقات تھے کہ بیاسرہ اپنی بیٹیوں کے رشتے بھی عربوں سے کر دیا کرتے تھے۔ کئی علماء محدثین فقہا بھی بیاسرہ قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ ٹھاکر کو عربی میں تکری، تاکر یا اس کی جمع کو تکاکرا یا تکاترا کہا گیا ہے۔ ٹھاکرا یا ٹھاکر لوگوں کی عربوں میں کوئی پہچان نہیں تھی، یعنی ان کا عرب میں رہنا تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملتا، مگر جب دیبل فتح ہونے کے بعد راجہ داہر دریائے سندھ پار کر بھاگ گیا، اور پھر اس نے دوسرے راجیوں سے پناہ طلب کی اور فوج طلب کی۔ جب محمد بن قاسم اپنی فوج لے کر دریائے سندھ پار کر راجہ داہر کے در پہ گیا تو راجہ داہر اور اس کی فوج کو خیمہ زن دیکھا۔ تو تاریخ میں لکھا ہے کہ محمد بن قاسم نے دیکھا کہ راجہ داہر ہاتھی پر سوار تھا اور اس کے ارد گرد کئی ہاتھی تھے، اور راجہ داہر کے ساتھ ٹھاکروں کی افواج بھی تھی، اور پھر راجہ داہر اور اس کے ٹھاکر مسلمانوں سے ایسی جواں مردی اور بہادری سے لڑے کہ اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی، مگر فتح محمد بن قاسم کے مقدر میں آئی۔ ہساورہ قوم ہندوستان کی قوم تھی جو ایرانیوں کے ماتحت عرب کے ساحلی علاقوں میں بڑی شان و شوکت سے رہتے تھے، اور یہ ہندوستان کے باقی قبائلوں کی طرح عربوں کے ساتھ مل جل کر نہیں رہتے تھے، اور یہ کافی مغرور لوگ سمجھے جاتے تھے۔
کیونکہ یہ بہترین گھوڑ سوار بھی تھے، مگر جب مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہوا تو ان کی گردن کافی جھکی اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح احامرہ بھی ایک قوم ہے جو بر صغیر کی تھی، جو عرب میں پائی جاتی تھی، اور اس کے لوگ سرخ رنگ کے کپڑے پہنتے تھے، اس لیے انہیں احامرہ کہا جاتا تھا۔ آج کی یہ دلچسپ ویڈیو کیسی لگی؟ اسی طرح کی دلچسپ اور حقیقی واقعات سے متعلق ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل تاریخ کے اوراق کو سبسکرائب کیجیے اور اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔